روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک ایسا وقت تھا جب اسلام کی سرزمین پر لہو بہایا جا رہا تھا، حج کا قافلہ لوٹا جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کھلے عام کی جا رہی تھی۔ مسلمان خاموش تھے، لیکن ایک شخص جاگ رہا تھا، ایک نام جو صبر کے پردے میں تلوار چھپائے بیٹھا تھا، صلاح الدین ایوبی۔ اور سامنے تھا وہ ظالم جس نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو آئیں مجھے بچانے۔ پھر ہوا یہ کہ ریت کے سمندر میں ایسی جنگ لڑی گئی کہ تاریخ کانپ گئی۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں وہ سچا واقعہ جو اسلام کی عزت کا دوسرا نام بن گیا، صلاح الدین ایوبی بنام رینالڈ، ایک ایسا حساب جو صرف تلوار سے پورا ہوا۔ دوستوں، ریگستان کی ریت پر صبح کی ٹھنڈی ہوا بہہ رہی تھی۔ مصر اور شام کی سرحدیں نیلے آسمان کے نیچے ایک گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا، ایک ایسا طوفان جو تاریخ اسلام کی سب سے اہم لڑائی کا آغاز کرنے والا تھا۔ اس طوفان کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین صرف ایک سلطان نہیں تھا، وہ امت کا رہنما تھا، ایک ایسا لیڈر جو ہر نماز کے بعد صرف ایک ہی دعا کرتا تھا، یا اللہ قدس کو آزاد کروا دے اور مجھے اس میں حصہ دے۔ اس کی آنکھوں میں دن رات بیت المقدس کا منظر گھومتا رہتا، وہ مقدس زمین جو سینکڑوں سال سے اسلام کے نام پر تھی، لیکن اب اس پر قبضہ کر لیا گیا تھا صلیبی یعنی کروسیڈر لشکروں نے۔ مگر ان سب میں سب سے بڑا دشمن تھا رینالڈ آف ساتھیوں، وہ شخص جو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، جس کی تلوار کبھی قافلوں کی عورتوں کی گردنوں پر چلتی تھی، کبھی حج کی راہ میں آتے معصوموں کو لہولوان کر دیتی تھی۔ اور پھر وہ الفاظ جو اس نے کہے تھے، انہوں نے صلاح الدین کے سینے میں آگ لگا دی تھی۔ رینالڈ نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو آ جائیں مجھے بچانے، ورنہ میں ان کے ماننے والوں کو ایسے کچلوں گا جیسے چیٹیوں کو روندا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر صلاح الدین کی آنکھوں میں ایک خاموش جوالا بھڑک گئی۔ اس نے اس وقت جواب نہیں دیا، نہ تلوار اٹھائی، نہ کوئی فوج بھیجی، مگر اس کی آنکھوں نے وعدہ کیا میں جواب دوں گا، انصاف کا، اللہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا بدلہ لے کر۔ ادھر رینالڈ اپنے قلعے میں بیٹھا فخر کرتا رہا، وہ سپاہیوں کو اسلام کی توہین پر اکساتا، قافلوں کو لوٹتا اور ہر بار مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگواتا۔ صلاح الدین تب بھی خاموش رہا، لیکن وہ صبر کا نہیں وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب رینالڈ نے ایک بار پھر وہ حد پار کر دی جو ایک انسان بھی نہیں کرتا۔ اس نے حج سے لوٹتی ہوئی عورتوں کا قافلہ لوٹا، عورتوں کو قید کیا گیا، بچوں کو تلوار سے کاٹا گیا اور اسلامی رومال اور چادروں کو اپنے گھوڑوں کے کھروں میں باندھ کر گھسیٹا گیا۔ جب یہ خبر صلاح الدین تک پہنچی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس نے صرف ایک حکم دیا، اب تلواریں بولیں گی، اب رینالڈ کو جواب ملے گا اسلامی انصاف کا۔ صلاح الدین نے اس رات دیر تک عبادت کی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور ہونٹوں پر دعا چلتی رہی۔ یا رب، تو جانتا ہے میرا مقصد کیا ہے، میرا دل تیرا ہے، میری تلوار تیری امانت ہے، مدد فرما۔ اگلی صبح سلطان نے پورے مصر اور شام کے سرداروں کو بلوایا۔ ایک ہی پیغام تھا، اسلام خطرے میں ہے، بیت المقدس رو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، کیا تم لڑو گے؟ اور ہر طرف سے ایک ہی آواز آئی، یا سلطان ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تیاری شروع ہو گئی، تلواریں تیز کی گئیں، گھوڑے سجائے گئے، رقیبوں کو اکٹھا کیا گیا اور ہر فوجی کو صرف ایک بات بتائی گئی، یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے۔ جولائی کا مہینہ تھا، سال 1187۔ جنگ کا میدان چنا گیا، حطین، ایک ایسی جگہ جہاں اونچے ٹیلے تھے اور نیچے کی طرف گرم ریت پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین نے یہ جنگ اس لیے چنی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دشمن کی فوج گرمی میں پگھل جائے گی۔ مسلمانوں کی فوج تین طرف سے گھیرا بندی کرنے لگی، مگر ابھی حملہ نہیں ہوا۔ صلاح الدین نے سب سے پہلے دشمن کے پانی کے راستے بند کر دیے۔ اب کروسیڈر پیاس سے تڑپنے لگے۔ دن چڑھتا گیا، سورج آگ برسانے لگا اور کروسیڈر فوجیں پسینے میں ڈوبی ہوئی دم توڑنے لگیں۔ صلاح الدین نے تب بھی حملہ نہیں کیا۔ پھر ایک رات صلاح الدین اپنے خیمے میں بیٹھا سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک نقشہ تھا جس پر ہر تیر، ہر دستے کی جگہ نشان لگائی گئی تھی۔ اور پھر جیسے ہی اذان کی صدائیں گونجی، اس نے سر جھکایا
اور سجدے میں پڑ گیا، ایک سجدہ جو فتح کا اشارہ بن گیا۔ اگلی صبح فجر کے وقت صلاح الدین کی فوج حرکت میں آئی، گھوڑے دوڑے، تلواریں چمکیں اور آکاش اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ دوسری طرف کروسیڈر اب تک پیاسے، تھکے اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ کوئی جنگ نہیں، قہر تھا۔ مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ہر وار ایک ارادے کے ساتھ تھا، ہر نعرہ ایک نبی کی محبت کے لیے تھا۔ رینالڈ نے کئی بار حملہ کروانے کی کوشش کی، مگر اس کی فوجیں اب دم توڑ چکی تھیں، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں میدان صاف ہو گیا۔ ہزاروں کروسیڈر یا تو مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے، اور اب باری تھی اس لمحے کی جو تاریخ کی سب سے بڑی مثال بننے والا تھا۔ جنگ کا شور اب تھم چکا تھا، میدان حطین خاموش پڑا تھا، لیکن اس خاموشی میں بہتے ہوئے لہو کی چیخیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ مسلمانوں کی فوج نے ہزاروں کروسیڈروں کو قید کر لیا تھا، ہر طرف اسلامی جھنڈے لہرا رہے تھے، اور صلاح الدین کے خیمے سے تکبیر کی صدائیں اٹھ رہی تھیں، مگر سلطان کی آنکھیں اب بھی کسی کو تلاش کر رہی تھیں، رینالڈ کو۔ کچھ ہی دیر بعد دو خاص قیدیوں کو صلاح الدین کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلا تھا کنگ گائے، یروشلم کا عیسائی بادشاہ، اور دوسرا وہی رینالڈ، آپ ستیوں، وہ ظالم جس نے اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار توہین کی تھی۔ صلاح الدین اپنے تخت پر بیٹھا تھا، چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو ایک دریا کو بھی سمیٹ سکتی تھی۔ اس کے پاس تک لا کر دونوں قیدیوں کو کھڑا کیا گیا۔ کنگ گائے تھوڑا سہما ہوا تھا، مگر رینالڈ اب بھی اکڑا کھڑا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ صلاح الدین نے اپنے ادیبانہ لہجے میں سب سے پہلے کنگ گائے سے کہا، تم بادشاہ ہو اور میں بادشاہوں سے بادشاہی سلوک کرتا ہوں۔ پھر اس نے ایک پیالہ منگوایا جس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ کنگ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی لیا اور پی لیا، پھر اسی پیالے کو رینالڈ کی طرف بڑھایا، لیکن جیسے ہی رینالڈ نے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا، صلاح الدین نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا، میں نے تجھے پانی نہیں دیا، یہ تیرے ساتھی کی ذمہ داری ہے۔ رینالڈ نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، تو کیا اب تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچانے آئے گا؟ یہ جملہ تمبو میں موجود ہر شخص کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ صلاح الدین نے بنا کچھ کہے تلوار منگوائی اور ایک ہی وار میں رینالڈ کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا، میں بادشاہوں کو قتل نہیں کرتا، مگر ظالموں کو چھوڑنا میرے دین میں نہیں ہے۔ حطین کے بعد صلاح الدین کا کارواں یروشلم کی طرف بڑھا۔ 20 ستمبر 1187 کو مسلمانوں نے شہر کو گھیر لیا۔ کروسیڈر سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صلاح الدین نے یروشلم کو بنا خون بہائے فتح کیا، مسجد الاقصی کو صاف کر نماز پڑھی اور تمام عیسائی قیدیوں کو رحم سے بخش دیا۔ اسلام نے اس دن انصاف اور رحمت دونوں کا چشمہ دکھایا۔ رینالڈ اب ایک نام نہیں، ایک سبق تھا، اور صلاح الدین ایوبی وہ اب صرف سلطان نہیں، اسلام کی روحانی طاقت بن چکا تھا۔ دوستوں، جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہو تو مسلمان صرف جواب نہیں دیتا، وہ تاریخ لکھتا ہے۔ صلاح الدین نے صرف ایک گردن نہیں اڑائی، اس نے امت کو نیند سے جگایا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی سچے اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل نہال اسٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔